عموماً جب ہم کسی عدالت یا کسی مقدمے کے بارے میں سوچتے ہیں نا، تو وہاں ہر کسی کا کردار بالکل واضح اور طے شدہ ہوتا ہے۔ بالکل، ہر کسی کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہاں نا، ایک جج ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہوتا ہے، اور ایک تفتیش کار یا وکیل ہوتا ہے جو بس سوالات کی بوچھاڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک ملزم ہوتا ہے جو کٹہرے میں کھڑا صرف اپنا دفاع کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، سب کچھ ایک سیدھی لکیر میں چلتا ہے، کوئی اپنے دائرے سے باہر نہیں نکلتا۔ لیکن ذرا تصور کریں کہ ہم ایک ایسے مقدمے کو دیکھ رہے ہوں جہاں کٹہرے میں کھڑا ملزم اچانک اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر جج کا ہتھوڑا اپنے ہاتھ میں لے لے۔ واہ، یہ تو ایک انتہائی غیر معمولی صورتحال ہو جائے گی۔ ہاں، اور وہ انتہائی اعتماد کے ساتھ خود ہی اپنے خلاف اپنا فیصلہ سنا دے۔ مطلب یہ صورتحال صرف عجیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورے نظام کو ہی الٹ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن منظر کشی ہے، اور انسان کی نفسیات کا یہ ایک بہت انوکھا پہلو بھی ہے کہ جب دباؤ بڑھتا ہے نا، تو بعض اوقات دفاع کرنے کی شدید خواہش میں انسان اپنے ہی خلاف گواہ اور جج دونوں بن جاتا ہے۔ اور آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا، یعنی اس ڈیپ ڈائیو کا مرکز بالکل یہی حیران کن اور غیر متوقع رویہ ہے۔ جی، ہم سورت یوسف کی چند مخصوص آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں آج۔ بالکل، ہم صرف 3 آیات یعنی 73 سے 75 تک کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح گفتگو اور اپنا دفاع کرنے کی شدید خواہش اور ایک زبردست نفسیاتی تفتیش کے نتیجے میں انسان خود اپنے لیے ایک ایسا جال بن لیتا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، اور جب ہم ان آیات کو بغور دیکھتے ہیں نا، تو ہاں، یہ صرف ایک پرانی تاریخی داستان نہیں رہتی، صحیح۔ بلکہ یہ انصاف، قانون اور انسانی ذہن کی پیچیدگیوں کا ایک انتہائی شاندار مقدمہ بن جاتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ دباؤ اور الزام کے تحت انسانی ذہن دراصل کام کیسے کرتا ہے، اور کیسے الفاظ کا چناؤ پوری صورتحال کا رخ موڑ سکتا ہے۔ جو لوگ آج اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ یہ ہم سب کے لیے ایک عملی اور بہت گہرا سبق ہے۔ بے شک یہ روزمرہ زندگی سے بہت جڑا ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ جب انسان پر کوئی الزام لگتا ہے نا، اور وہ اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، تو اس نازک لمحے میں دفاع کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا سچ اور ہماری بے گناہی ہمیں بچا لے گی۔ لیکن بعض اوقات ہماری ضرورت سے زیادہ وضاحتیں ہی ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک قافلے کا سامان چیک کیا جا رہا ہے، ایک انتہائی اہم سرکاری پیالہ گم ہو چکا ہے، اور قافلے میں موجود بھائیوں پر چوری کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس سنگین الزام پر وہ جو جواب دیتے ہیں نا، وہ سیدھا سادہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ نہیں کہتے کہ محض ہمارے سامان کی تلاشی لے لیں یا ہم نے یہ چوری نہیں کی۔ ان کا جواب دراصل ایک پوری نفسیاتی اور جذباتی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس موقع پہ؟ وہ کہتے ہیں قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، یعنی وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، تم خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اچھا، یہ جواب مجھے بہت متوجہ کرتا ہے۔ اگر میں اسے آج کے دور کی ایک تشبیہ سے سمجھاؤں نا، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی پر ٹریفک سگنل توڑنے کا الزام لگا ہو۔ صحیح، ایک عام سا جرم۔ ہاں، اور وہ جواب میں یہ کہنے کے بجائے کہ بھئی میں نے سرخ بتی عبور نہیں کی، وہ اچانک اپنا پورا کلین کرمنل ریکارڈ نکال کر سامنے رکھ دے۔ واہ، زبردست تشبیہ ہے۔ مطلب وہ کہے کہ میرے خاندان کو دیکھو، میرے تعلیمی ریکارڈ کو دیکھو، میں تو ایسا انسان ہی نہیں ہوں جو قانون توڑے۔ وہ ایک مخصوص واقعے پر بات کرنے کے بجائے اپنے پورے کردار کی گواہی پیش کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس رویے کی جڑیں انسانی انا میں بہت گہری ہوتی ہے۔ وہ اپنا سارا اخلاقی وزن لا کر ترازو میں ڈال رہے ہیں، اپنا رعب جمانے کے لیے۔ ہاں، وہ حکام کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کا ماضی کا رویہ کیسا رہا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات ان کے الفاظ کا چناؤ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے باقاعدہ قسم کھاتے ہیں، اور پھر 2 الگ الگ جرائم کی نفی کرتے ہیں۔ پہلا، زمین میں فساد پھیلانا، اور دوسرا، چور ہونا۔ یہیں پہ مجھے ایک الجھن ہوتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا چوری کرنا خود زمین میں فساد پھیلانے کا حصہ نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب
ان دونوں کو الگ الگ بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ صرف یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم چور نہیں ہیں؟ یہ فساد کا ذکر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو بظاہر تو معمولی لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سوچ کار فرما ہے۔ جب ہم عربی زبان میں فساد کے تصور کو دیکھتے ہیں نا، تو یہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، وسیع کس لحاظ سے؟ اس میں ڈاکہ زنی، امن و امان کی تباہی یا ریاستی سلامتی کو نقصان پہنچانا شامل ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد پھیلانے نہیں آئے، تو وہ دراصل ریاست کے وسیع تر قانون اور سلامتی کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی وہ ایک بڑی سطح کی بات کر رہے ہیں۔ بالکل، وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم کوئی تخریب کار یا باغی گروہ نہیں ہیں جو کسی بیرونی ایجنڈے کے تحت آئے ہوں۔ ہم ایک پرامن وفد ہیں۔ اچھا، تو مطلب وہ پہلے اپنا سفارتی اور سماجی درجہ واضح کر رہے ہیں کہ ہم ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔ جی، اور پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، تو یہ ایک انتہائی ذاتی، خاندانی اور انفرادی سطح کی صفائی ہے۔ صحیح۔ وہ اپنی جبلت، اپنی خصلت اور اپنے خاندان کی پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ چوری جیسا گھٹیا فعل تو ان کی رگوں میں، ان کی تربیت میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ اب محض ایک پیالے کی گمشدگی کا ایک عام قانونی مسئلہ نہیں رہا، یہ ان کے وقار کا مسئلہ بن چکا ہے۔ بالکل، وہ پورے زور و شور سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب اس قسم کے معمولی جرائم سے بہت بلند ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک اور سوال ہے۔ جب کوئی ملزم اتنا مضبوط، اتنا جذباتی اور قسموں سے بھرا دفاع پیش کرتا ہے تو کیا یہ چیز تفتیشکار کے کان کھڑے نہیں کر دیتی؟ یہ بہت فطری بات ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں اور میں کسی پر شک کر کے اسے روکتی ہوں اور وہ آگے سے لمبی چوڑی تقریر شروع کر دے، تو میں تو سیدھا کہوں گی نا کہ بھائی جان تقریریں بند کریں اور اپنا بیگ کھولیں۔ بالکل، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں نا، میں ان کے الفاظ پر کیوں دھیان دوں گی؟ تلاشی لے کر بات ختم کیوں نہیں کی گئی وہیں پر؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال تفتیشی حکمت عملی کی بالکل بنیاد ہے۔ کیسی حکمت عملی؟ دیکھیں، اگر تفتیش کرنے والے فوراً سامان کھول کر تلاشی لینا شروع کر دیتے تو آپ کے خیال میں کیا ہوتا؟ شاید وہ غصہ کرتے۔ ملزمان چونکہ انتہائی جذباتی کیفیت میں تھے اور اپنے اعلیٰ کردار کے دعوے کر رہے تھے، وہ فوراً یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ پیالہ تم نے خود ہمارے سامان میں رکھ دیا ہے تاکہ ہمیں بدنام کیا جا سکے۔ ہاں، یہ تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں جب وہ پھنس رہے ہوں۔ بالکل، وہ سارا کا سارا الزام تفتیش کاروں کی بدنیتی پر ڈال سکتے تھے۔ میں سمجھ گئی۔ تو وہ ان کے اس دفاعی حصار کو توڑے بغیر سیدھا ثبوت کی طرف جا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایسا ہی ہے، جب کوئی شخص اپنی سچائی کے زوم میں اس قدر شدت اختیار کر لیتا ہے نا، تو اس پر سیدھا وار کرنا بیکار ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس لیے الزام لگانے والے ایک ماسٹر کلاس نفسیاتی حکمت عملی اپناتے ہیں۔ وہ ان کے کردار کی لمبی چوڑی گواہی کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب وہ اس بحث میں پڑتے ہی نہیں۔ بالکل نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ تم جھوٹے ہو، وہ اچانک گفتگو کا رخ ماضی کے کردار سے ہٹا کر ایک مفروضے کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ مفروضہ؟ کس قسم کا مفروضہ؟ وہ پوچھتے ہیں، قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، یعنی تو اس کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے نکلے؟ واہ، یہ تو واقعی کمال کی نفسیاتی چال ہے۔ وہ ان کے غرور کو چیلنج کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی خاموشی اور ہوشیاری سے۔ جی، اور جب آپ کسی حد سے زیادہ پراعتماد شخص کے سامنے یہ کہتے ہیں نا کہ فرض کرو اگر تم غلط ثابت ہوئے تو کیا ہوگا، تو اس کا دماغ فوراً اپنی دفاعی پوزیشن سے نکل آتا ہے اور وہ اس مفروضے پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل، وہ اس جال میں خوشی خوشی قدم رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کی انا، ان کا غرور انہیں یہ ماننے ہی نہیں دیتا کہ وہ غلط ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہاں، وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو سچے ہیں، تو جو مرضی شرط لگا لو۔ ہاں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایک غیر ملکی سرزمین پر کھڑے ہیں، ان کا یہاں کے نظام پر، قانون پر کوئی کنٹرول نہیں، اور انہیں اپنے ساتھیوں کے سامان کے بارے میں شاید مکمل علم بھی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی بحث کے دوران جب کوئی آپ کی سچائی پر سوال اٹھاتا ہے تو آپ جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر میری بات غلط ثابت ہوئی نا تو جو تم کہو گے میں وہ کروں گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہم روزمرہ زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں۔ ہم اکثر ایسی جذباتی شرطیں لگا بیٹھتے ہیں، اس وقت انسان کا سارا دھیان بس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ شرط کی سنگینی کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔
اور یہی وہ موقع تھا جہاں انہیں ہوشمندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اگر وہ اس وقت کہہ دیتے کہ بھئی ہم پردیسی ہیں، ہم تمہارے ملک کا قانون نہیں جانتے، جو تمہارا قانون کہتا ہے بس وہی سزا ہوگی، تو وہ شاید محفوظ رہتے؟ ہاں، وہ شاید محفوظ رہتے۔ لیکن اگر وہ ایسا کہتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا انہیں خود پر شک ہے۔ اپنی بات کا بھرم رکھنے کے لیے انہیں اس چیلنج کا ہر قیمت پر جواب دینا تھا۔ بالکل، تفتیش کاروں نے ابھی تک ایک بھی بیگ نہیں کھولا تھا، لیکن انہوں نے ملزمان کو ایک ایسی پوزیشن میں لا کھڑا کیا جہاں وہ خود اپنے لیے فیصلہ سنانے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب وہ اس مفروضے کا جواب دیتے ہیں نا، تو وہ کوئی عام سی بات نہیں کرتے، وہ باقاعدہ ایک مکمل قانون پیش کر دیتے ہیں۔ جی، وہ اپنی طرف سے سزا تجویز کرتے ہیں۔ ہاں، جب ان سے سزا پوچھی جاتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین۔ مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ نکلے بس وہی شخص اس کی سزا ہے، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کسی کو ایک بلینک چیک دینے سے بھی آگے کی بات ہے۔ یہ تو کچھ ایسا ہے جیسے ہم کسی ٹھیکیدار کے ساتھ کام کر رہے ہوں اور اسے نیچا دکھانے یا اپنی تیزی ثابت کرنے کے لیے ہم خود ہی ایک انتہائی سخت ڈیڈ لائن دے دیں۔ بالکل، خود کو مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے۔ ہاں، اور پھر اچانک ہمیں معلوم ہو کہ اس ڈیڈ لائن پر تو ہمیں خود ہی سارا خام مال لا کر دینا تھا۔ ہم نے دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے ایک ایسا قانون بنا دیا جو سیدھا ہمارے اپنے گلے پڑ گیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے صورتحال کو سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے تفتیش کاروں کو خود بتایا کہ سزا کیا ہونی چاہیے، اور جیسا میں نے کہا وہ سزا چھوٹی موٹی نہیں تھی۔ یعنی وہ کیا تجویز کر رہے تھے؟ انہوں نے تجویز کیا کہ جس شخص کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہو وہ شخص خود اس کا بدلہ بن جائے گا، یعنی وہ اپنی آزادی کھو دے گا اور باقاعدہ حوالے کر دیا جائے گا۔ غلام بن جائے گا؟ جی، ایک طرح سے۔ اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کون سا لفظ؟ انہوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، یعنی ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ یہاں ہم سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اپنی مقامی روایات کی بات کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ اس غیر ملکی ریاست کے قانون کا حوالہ نہیں دے رہے، بلکہ وہ اپنی خاندانی اور علاقائی روایات پیش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ انہوں نے غصے اور جذبات میں آ کر چور کو ظالم قرار دیا اور کہا کہ ہمارے ہاں تو اس قسم کے جرم کی سیدھی سزا یہی ہے کہ مجرم کو ہی بدلے میں سونپ دیا جائے۔ وہ بس ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس جرم سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی ثابت کرنے کی دوڑ میں انہوں نے ایک انتہائی سخت معیار، ایک سخت قانون اپنے ہی لیے مقرر کر لیا۔ میں اس پورے منظر کو اپنے ذہن میں تصور کر رہی ہوں۔ تفتیش کاروں نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا، کسی نے ان کے سر پر بندوق نہیں رکھی تھی کہ یہی سزا بولنی ہے۔ بالکل نہیں۔ بس ایک سیدھا سا مفروضہ سامنے رکھا گیا اور انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی جلدی میں، اپنے خاندانی فخر کے نشے میں خود ہی اپنے لیے ایک سخت ترین جال بن لیا۔ ایسا ہے۔ اور پھر ذرا سوچیں، جب تلاشی کے بعد واقعی وہ پیالہ ان کے سامان سے نکل آتا ہے تو ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی؟ وہ تو اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ نفسیات کی دنیا میں ہم اس رویے کو خود کو اپنے ہی جال میں پھنسانا کہتے ہیں۔ جب تلاشی کے بعد حالات ان کے خلاف جاتے ہیں نا، تو ان کے پاس شکایت کا کوئی راستہ، کوئی دروازہ نہیں بچتا۔ ظاہر ہے، اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ دہائی نہیں دے سکتے کہ یہ قانون کتنا ظالمانہ ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ کیونکہ قانون تو ان کا اپنا تھا۔ بالکل، کیونکہ وہ جس قانون کے تحت پکڑے گئے ہیں وہ قانون کسی اور نے نہیں بلکہ ان کی اپنی زبان نے ادا کیا ہے۔ وہ اپنے ہی الفاظ، اپنی ہی روایات اور اپنے ہی غرور کے قیدی بن چکے ہیں۔ کمال ہے۔ تفتیش کاروں کو ان پر کوئی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ انہوں نے صرف ان کی حد سے زیادہ خود اعتمادی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ یہ تو واقعی کمال ہو گیا، یعنی سارا کھیل بس ایک نفسیاتی دباؤ کا تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ ایک واقعہ جو ایک مضبوط دفاع سے شروع ہوا تھا، پھر ایک ہوشیار تفتیشی سوال نے اس کی سمت کو بالکل بدل دیا،
اور بالآخر ملزمان نے خود کٹہرے سے نکل کر جج کی کرسی سنبھالی اور اپنا فیصلہ خود سنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ آج یہ سب سن رہے ہیں وہ اس قدیمی واقعے سے اپنی جدید روزمرہ کی زندگی میں کیا آخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جڑے نا تو آج کے اس معلومات کے دور میں جہاں ہر انسان کو اپنی رائے اور اپنی سچائی پر اندھا اعتماد ہے، ہم روزانہ اسی طرح کے جال میں پھنستے ہیں۔ مطلب سوشل میڈیا وغیرہ پر؟ جی، سوشل میڈیا پر بحث کے دوران یا دفتری میٹنگز میں یا خاندانی معاملات میں بھی جب ہم اپنی پوزیشن پر ضرورت سے زیادہ پراعتماد ہوتے ہیں تو ہم بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا موقف کتنا پرفیکٹ ہے۔ بالکل، اور اسی جوش میں ہم اکثر ایسی شرائط مان لیتے ہیں یا ایسے وعدے کر بیٹھتے ہیں جو بعد میں جب حالات بدلتے ہیں تو ہمارے ہی گلے کا پھندا بن جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دباؤ کے وقت جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے اور اپنے ہی الفاظ کے نتائج سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک بہت بہت گہرا اور عملی سبق ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب دوسروں کو کٹہرے میں کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ بالکل، تنقید کرنا تو بہت آسان ہے۔ ہم جج بن کر، قانون دان بن کر دوسروں کے لیے سخت ترین سزائیں تجویز کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ چونکہ ہم پارسا ہیں اس لیے وہ سخت قوانین کبھی ہم پر لاگو نہیں ہوں گے۔ ہم خود کو مستثنا سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن آج کے اس گہرے جائزے کے بعد میں ایک آخری خیال ہم سب کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر تنہائی میں ضرور غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ جب ہم اپنی سچائی اور اپنے کردار پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو کیا اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ جو انتہائی سخت اصول اور کڑے قانون ہم پوری شدت سے دوسروں کے لیے مانگتے ہیں یا جوش میں آ کر خود پر نافذ کرنے کی پیشکش کرتے ہیں، وقت کا پہیہ گھومنے پر وہی اصول ایک دن ہماری اپنی ہی سب سے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔